السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایچ ایجوکیشنل اکیڈمی۔ آج ہمارا 11 کلاس کی بک ایجوکیشن کے سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم۔ اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا جب نظام تعلیم بنایا جاتا ہے تو اس میں کن اہم باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کون سے ایسے مقاصد ہیں جن کے پیش نظر پاکستان کا نظام تعلیم بنایا جاتا ہے، اور نظام تعلیم کے مقاصد تعلیم کی نوعیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ویسے تو بہت سے مقاصد تعلیم ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حالات کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں، مگر پاکستان کے نظام تعلیم کی جو مین مقاصد ہیں جن پر بیس ہے، آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کتنی طرح کے ہیں اور ہر ایم کا کیا رول ہے، کیا امپورٹنس ہے۔ پاکستان کے نظام تعلیم میں جو مین مقاصد تعلیم ہیں ان کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلا ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد، دوسرا ہے ذہنی اور علمی مقاصد، تھرڈ ہے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد، 4 ہے سماجی اور ثقافتی مقاصد۔ ان مقاصد کو ہم کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، بٹ سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ سکے۔ اگر ان چاروں مقاصد کو اگر میں نے ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کیا تو آپ کو ایزی سے سمجھ نہیں آ پائے گی چیزوں کی، اور ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ آج ہم روحانی اور اخلاقی مقاصد کو دیکھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے کہ آیا روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں کیا، اور ان کا کیا رول ہے، کیا امپورٹنس ہے ان کی ہمارے نظام تعلیم میں، اور اس کے بعد جو دوسری 3 کیٹیگریز ہیں ان کو بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ اس بک کے پہلے لیکچرز آپ نے نہیں لیے تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ لانگ کوسچن ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، دین اس کے بعد اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر کے اینڈ کی ایکسرسائز میں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچن ہے، تقریباً 5 کوسچنز بنتے ہیں۔ تو جو ان کا پہلا کوسچن ہے وہ تقریباً اس سارے ٹاپک کو کور کرتا ہے، مینس کہ اس کا آنسر یہ سارا کمپلیٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے 4 کوسچنز ہیں وہ اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ کیا کوسچنز ہیں۔ سب سے پہلا جو کوسچن ہے وہ ہے مقاصد تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ جو آپ کا فرسٹ کوسچن ہے اس میں آپ نے یہ فل ٹاپک لکھنا ہے، پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم جو 4 کیٹیگریز ہیں اس میں یہ ساری آ جائیں گی، ان کو آپ نے ڈیٹیل میں اپنی ورڈنگ میں اچھے سے اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ روحانی اور اخلاقی مقاصد تعلیم کی تفصیل بیان کریں۔ تھرڈ کوسچن ہے تعلیم کے ذہنی اور علمی مقاصد تفصیل سے بیان کریں۔ 4 کوسچن ہے تعلیم کے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد بیان کریں۔ 5 کوسچن ہے تعلیم کے سماجی اور ثقافتی مقاصد کو بیان کریں۔ یہ 5 کوسچن جو ہیں وہ اسی ایک ٹاپک یعنی پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو کور کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ سارا ٹاپک اچھے سے اور سمپل ورڈنگ میں سمجھا سکوں، کیونکہ یہ کافی لینتھی ٹاپک ہے اور ایک ہی ویڈیو میں کور نہیں ہوتا، اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ٹاپک کی جو یہ چاروں کیٹیگریز ہیں اس کو ہم کور کریں گے۔ اور آج ہم جو ہے وہ اس ٹاپک کی کیٹیگری ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد، اس کو ہم ڈسکس کریں گے پراپر ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ مقاصد تعلیم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے مقاصد تعلیم کی نوعیت کیا ہے، اور پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نظریاتی ملک ہے، اور اس کی بنیاد اسلامی نظریہ پر ہے، تو اس لیے پاکستان کے جو مقاصد تعلیم ہوں گے وہ اسلامی نظریہ کے مطابق ہوں گے، ان کی بیس اسلامی نظریہ حیات پر ہی ہوگی۔ اس لیے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو میں نظام تعلیم اور مقاصد تعلیم کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اس چیپٹر کے فرسٹ لیکچر میں نے آپ کو
نظام تعلیم اور مقاصد تعلیم کے بارے میں تفصیل سے بتایا. اگر آپ ان کو دیکھیں گے، اس لیکچر کو اگر آپ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو نظام تعلیم اور مقاصد تعلیم اچھے سے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. یہاں پہ بھی آپ کو میں نظام تعلیم اور مقاصد تعلیم کے بارے میں تھوڑا بہت گائیڈ کر دیتی ہوں کہ نظام تعلیم جو ہے وہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے عناصر اور ایلیمنٹس اجزاء کا ایسا مجموعہ ہے، ایک ایسا کلیکشن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے ہم آہنگ ہو کر ایک یونٹ کی شکل میں کام کرتے ہیں. اس طرح اگر ہم مقاصد تعلیم کی بات کریں تو مقاصد تعلیم کو ہم ڈائریکشن بھی بول سکتے ہیں، ایک منزل بھی بول سکتے ہیں. ہر ملک کے، ہر معاشرہ کے اپنے مقاصد تعلیم ہوتے ہیں، اپنی ضروریات اور تقاضے ہوتے ہیں جن پر مقاصد تعلیم بنتے ہیں. اس لیے مقاصد تعلیم ایجوکیشن پروسیس کو ایک ایسا ڈائریکشن فراہم کرتے ہیں، ایک ایسی منزل دیتے ہیں جن کی مدد سے ہم ایجوکیشن کے ریکوائرڈ گولز کو حاصل کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے مطلوبہ جو ہمیں گولز چاہیے ہوتے ہیں ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے تعلیم کی مکمل نشو و نما کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے، ان کے تمام پہلوؤں کی نشو و نما ترتیب وائز کی جائے. اور جب ہم نشو و نما کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں جن ٹارگٹ پر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور ان ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اپنی منزل کو پانے کی، اور وہی ٹارگٹ ہمارے مقاصد تعلیم ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم پاکستان کے مقاصد تعلیم کی بات کریں جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو آسانی کے لیے پاکستان کے مقاصد تعلیم کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. فرسٹ ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد، سیکنڈ ہے ذہنی اور علمی مقاصد، تھرڈ ہے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد، فور ہے سماجی اور ثقافتی مقاصد. ان 4 کیٹیگریز کے مطابق پاکستان کی مقاصد تعلیم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. ان کو پاکستان کے جب مقاصد تعلیم بنائے جاتے ہیں تو ان پارٹس کو، ان کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں. ان 4 کیٹیگریز کو اور ان کے آگے جو مزید سب ہیڈنگز ہیں ان کو میں بک سے بھی ریڈ آؤٹ کروں گی اور ان کو جو وہ سمپل ورڈنگ میں بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ آسانی سے ان کو سمجھ پائیں. ان مقاصد تعلیم کی جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد. پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اور روحانی لحاظ سے افراد معاشرہ کی تعلیم و تربیت کو اولیت حاصل ہے. اس میں رضائے الہی کے حصول کو اہم ترین مقصد تعلیم کی حیثیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور عقیدہ توحید ان مقاصد تعلیم کا مرکز و محور ہے. یعنی یہ روحانی اور اخلاقی مقاصد ایسے مقاصد ہوتے ہیں جن کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی روحانی اور اخلاقی تربیت کر سکیں، یعنی ہم ان کے بہترین رویے بنا سکیں، ان کے رویوں میں پازیٹیو چینج لے کر آئیں، ان کے اخلاق کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو روحانیت کے لیول پر نشو و نما دے سکیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت، انسان اور کائنات کی حقیقت سے ہم ان کو روشناس کروا سکیں. روحانی اور اخلاقی مقاصد تعلیم کو پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد میں جب بنایا جاتے ہیں تو ان مقاصد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے. ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب جو ہے وہ پاکستان کے مقاصد تعلیم بنائے جاتے ہیں. آگے ان روحانی اور اخلاقی مقاصد تعلیم کو مزید سب ہیڈنگز میں ڈیفائن کیا گیا تاکہ ایزیلی آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. روحانی اور اخلاقی لحاظ سے مقاصد تعلیم مندرجہ ذیل ہیں: رضائے الہی، معرفت الہی، اطاعت الہی، دین اسلام کا علم، فہم و بصیرت، اخلاق حسنہ و تزکیہ نفس، فکر آخرت. یہ اس کے کچھ ان ایمز کے جو روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں، ان ایمز کی، ان مقاصد کے آگے کچھ سب ہیڈنگز ہیں. تو ان سب ہیڈنگز کو جیسا کہ سٹارٹ میں اگر ہم بک سے دیکھیں تو رضائے الہی اس کا سٹارٹ کا ہے
ایک ایم. تو اس طرح یہ ترتیب وائز چل رہے ہیں، بٹ اب میں آپ کو تھوڑا نا اس ترتیب سے نہیں سمجھاؤں گی. پہلے میں آپ کو معرفت الہی سے سٹارٹ کروں گی، یعنی کہ اگر آپ اس طرح ترتیب وائز جیسے میں پڑھا رہی ہوں اسے ترتیب وائز اگر آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو ان چیزوں کی ایزیلی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ معرفت الہی کیا ہے، پھر اطاعت الہی کیا ہے، پھر رضائے الہی کیا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہے مین ہے. ان 3 چیزوں کی اگر آپ کو ترتیب وائز سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، یہ باتیں، یہ ایمز ہیں کیا، اور یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں بچے میں پیدا کرنے، اسٹوڈنٹ میں کیوں ضروری ہوتے ہیں اس چیز کو پیدا کرنا بحیثیت مسلمان. تو سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ معرفت الہی کیا ہوتا ہے. کہ معرفت الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان. تعلیم کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اللہ رب العزت کی پہچان کروانا، اس ذات کی پہچان کروانا جس نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اور جب ہم اس ذات کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، وہ اپنی ذات، افعال، صفات ہر چیز میں مکمل ہے، وہ ہر شے کا خالق و مالک ہے. اس طرح اسٹوڈنٹس کو معرفت الہی کے بارے میں سمجھانے کے لیے جو ہمارا سب سے بڑا سورس ہے وہ قرآن و حدیث اور سنت نبوی ہے. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو خود بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. اس کے علاوہ احادیث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اس کے ذریعے بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پہچان کروا سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا چاہتے ہیں، ان کو ہم معرفت الہی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز انسان خود ہے. انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ پر غور کرے، اگر اپنی پیدائش پر غور کرے، اس کائنات کو دیکھے، اس میں موجود ہر چیز پر غور کرے، جو ہمارے ارد گرد چرند پرند، درخت، پھول، دریا، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان اور بہت سے مظاہر فطرت ہیں، اور اس کی کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. اس کی شان اس کائنات کی ہر چیز سے عیاں ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کے قریب لے جا کر اور ان میں آنے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنا اور ان میں مشاہدے کی عادت ڈالنا اسٹوڈنٹس کو معرفت الہی کی پہچان دیتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایزیلی معرفت الہی کو پہچان سکیں گے. تو ہمارا یہ جو گول ہے معرفت الہی کا، اسے ہم آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اطاعت الہی. اس کا مطلب ہے کہ ہم بطور انسان، بطور مسلمان اپنی خواہشات، اپنی رائے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کریں. تعلیم کے اس مقصد کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اطاعت الہی پیدا کرنا، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پیدا ہوگی تب ہی وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی بہتر انداز میں بسر کر سکے گا. کیونکہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہوتی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے بڑا خیر خواہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا محبت کرنے والا اس دنیا میں اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. کچھ باتیں، کچھ کانسیپٹ بینگ مسلم ان کے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہیں، ان کو کچھ چیزیں ان کے گھروں سے بھی یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں بچپن سے ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہماری بچپن سے ہی جو ہے وہ ہمارے بچوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس بچپن سے ہی اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، بس ان کے اندر ان چیزوں کو تھوڑا نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثالوں کے ذریعے ان میں وہ مقصد کلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ خود پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، اللہ پاک نے ان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا مکمل بنایا. ان کو کائنات پر غور کروائیں. اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے اس کائنات میں کتنی سہولیات بنائی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں. بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں. اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتے ہوتے، ہمارے خیر خواہ نہ ہوتے، تو یہ سب وہ ہمیں کیوں دیتے؟ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ جو خیر خواہ ہوتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی ہر بات مانی بھی جاتی ہے. تو اس لیے جب اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، ان کی ہر بات کو مانیں گے. اطاعت الہی کے لیے اسٹوڈنٹس کو اس خیر خواہی کے لیول پر لانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. کیونکہ اگر ہم دنیا داری کی محبت کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جس کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اس کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں. آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات پر ہم یقین کرتے ہیں، اس کی ہر بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اس لیے اسٹوڈنٹ میں اطاعت الہی پیدا کرنا تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ بحیثیت مسلمان اپنے رب تعالیٰ کو پہچان سکے، اس کی اطاعت کر سکے، اس سے محبت کرے، اس کی ہر بات کو مانے، اسے اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھے. تبھی وہ اپنی زندگی بہتر انداز میں بسر کر سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب مان کر اس کی ہر بات کو مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ روشنیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مایوسی، اندھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی. ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح ہم اپنی زندگی معاشرے میں بحیثیت مسلمان ایک بہتر انداز میں بسر کر سکتے ہیں. ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اپنے حقوق و فرائض کو ہم اچھے سے جان سکیں گے. کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیتے ہیں، جب ہم اس کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم پر ہر چیز واضح ہونے لگ جاتی ہے. ہمیں ہر چیز کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے. جب ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ہے رضائے الہی. رضائے الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. اسٹوڈنٹس کے اندر اس بات کو ڈالنا، اس چیز کو ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، اس کی ہر رضا کو دل سے ماننا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں. جو زندگی گزارنے کے طریقے ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں قرآن و احادیث، سنت نبی کے ذریعے، ان کو اپنے اوپر لاگو کریں. اور یہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب اسٹوڈنٹس معرفت الہی اور اطاعت الہی کے بارے میں مکمل جانتے ہوں گے. ان کا اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان ہوگا بنا کسی شک و شبہ کے، اور ان کا اس بات پہ مکمل ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے. یعنی جب اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، معرفت الہی کو جان لیتے ہیں، اطاعت الہی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا خیر خواہ اور سب سے بڑا محبت کرنے والا وہ مان لیتے ہیں، تو وہ خود بخود ہی اس کی رضا کو سمجھ لیں گے. وہ خود بخود ہی ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق کرنے لگ جائیں گے، اور اس کی ہر رضا کو وہ مان لیں گے. اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ وہ رضائے الہی کی اہمیت کو بھی جان لیں گے. نیکسٹ ہے دین اسلام کا علم، فہم اور بصیرت. رضائے الہی کے بعد تعلیم کا یہ سب سے بڑا اور اہم مقصد ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے دین اسلام کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو. تعلیم کا کام صرف لوگوں کو خواندہ بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ جس دین میں آپ ہیں اس کا آپ کو مکمل علم، فہم اور بصیرت
آپ کو دینا یہ بھی تعلیم کا ہی ایک مقصد ہے. اس لیے کیونکہ ہمارا دین اسلام ہے، اس لیے ہماری تعلیم کا مقصد اپنے اسٹوڈنٹس کو دین اسلام کی مکمل انفارمیشن دینا ہے، اس میں دین اسلام کے بارے میں سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے کہ ہمارے دین میں کیا ہے، ہمارا دین کس کام کس عمل سے روکتا ہے، کون سا کام کون سا عمل ہمارے دین اسلام کے مطابق اچھا ہے، کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور کس کام کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اسٹوڈنٹس کو اس بات کا یقین کروانا کہ ہمارا دین اسلام ایک بہترین دین ہے اور جو بھی بتاتا ہے وہ ہر لحاظ سے سچ اور صحیح ہے. اس کو یہ چیز سمجھانا کہ ہمارا دین ہمیں کون سے حقوق دیتا ہے، کون سے فرائض دیتا ہے. یعنی تعلیم کے اس ایم کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دین اسلام کے بارے میں مکمل نالج دینا، اسے علم فہم اور بصیرت دے تاکہ وہ دین اسلام کی تعلیمات کا علم حاصل کرے، اس کو سوچے، ان پر غور کرے، ان میں سوجھ بوجھ پیدا ہو، ان میں دین اسلام کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو. نیکسٹ ہے اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر طرح کی برائی سے پاک کرنا، اپنی ذات کو برائی سے پاک کرنا. اور اخلاق حسنہ کا مطلب ہے ایک بہترین اخلاق میں اعلیٰ انسانی صفات کا پیدا کرنا ہے. اس لیے تعلیم کے اس ایم کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر تزکیہ نفس اور اخلاق حسنہ پیدا کرنا. اس کے لیے ہمیں اسٹوڈنٹ کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پاک کر سکے، اس میں ایسی عادات پیدا کرنا ہوگی خود کو جان سکے، وہ اپنی خوبیوں اپنی خامیوں کے بارے میں آگاہ ہو سکے، وہ خود اپنا موازنہ کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس میں غلط اور صحیح کی پہچان پیدا ہو. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان میں کیا صفات ہونی چاہیے، کیا نہیں، اس کے بارے میں اسے علم دیا جائے. اس کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ خود اپنی غلطیوں کا ادراک کرے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ان کو اپنی ذات اپنے نفس سے دور کرنے کی کوشش کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اپنی ذات اپنے نفس میں ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے جو صحیح ہیں اور اس کی شخصیت کو باوقار بناتی ہیں، جو اسلام کے مطابق ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی ایک اسلامی ریاست میں ایک باشعور شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو سکے. اس طرح اگر ہم اخلاق حسنہ کی بات کریں تو ہمیں اسٹوڈنٹس کی اس انداز میں تربیت کرنا ہوگی کہ اس میں بہترین اخلاق پیدا ہو، اسے اچھائی برائی کی پہچان کروائیں. تعلیمی ادارے اور ارد گرد کوشش کریں کہ ایسا ماحول پیدا کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عادات ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا ہوں. کیونکہ اگر ہم ایک بہترین ماحول اسٹوڈنٹس کے ارد گرد بنائیں گے تو وہ خود بخود ان عادات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح ایک اسٹوڈنٹ اچھے اخلاق کا مالک بن جائے گا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا ان میں وہ عادات پختہ ہوتی جائیں گی. اس طرح وہ بہترین اخلاق حسنہ کا مالک بن کر معاشرے میں ایک بہترین شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے سکے گا. نیکسٹ ہے فکر آخرت. اور تعلیم کے اس ایم کا مقصد اسٹوڈنٹس کو فکر آخرت کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں جان سکیں، انہیں دنیا اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل سکے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے. فکر آخرت کا مطلب ہے کہ جواب دہی، یعنی ہمیں اس بات پہ یقین ہونا کہ دنیا عارضی ہے، یہ فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جانی ہے. اس کے بعد جو حقیقی زندگی ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی. اسٹوڈنٹس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، ان کو اس بات کا علم دلانا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک سادہ ہے، اور اس دنیا میں جو بھی کریں گے
اس کی ہمیں جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں ایسے افعال کرنے چاہیے جو ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ ہمیں احساس جواب دہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ایمان کر رہے ہیں اس کا جواب آخرت میں ہمیں دینا ہوگا۔ اس لیے اگر اسٹوڈنٹس میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جو بھی کام کریں گے تو ان کے مائنڈ میں فکر آخرت ہوگی، اور آخرت میں جواب دہی کا ڈر ہوگا کہ اگر اس نے کچھ غلط کام کیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائے گا، کیا جواب دے گا۔ تو وہ خود بخود ہی درست رستہ کا انتخاب کرے گا اور ایک بہترین شہری اور انسان بن کر اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اور تعلیم کا بھی یہی مقصد ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک بہترین اور اچھا شہری بنانا جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اب ہم اسے بک سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ہے رضا الہی کا حصول۔ تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ اخلاص نیت کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بہت بڑی نیکی شمار ہوگا، اور منافقت کی صورت میں ایک بڑا عمل بھی وبال ثابت ہوگا۔ اس لیے تعلیم کے مقاصد میں اس نقطہ کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ تعلیم کا سب سے اولین مقصد رضا الہی کا حصول ہے کہ بچوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ جان سکیں کہ رضا الہی ہے کیا، اور اسٹوڈنٹس کے اندر رضا الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہی تعلیم کا سب سے اہم اور مین مقصد ہے۔ نیکسٹ ہے معرفت الہی۔ تعلیم کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کو پہچان سکے، وہ اللہ کو ہی اپنا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم سمجھے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اس کی بادشاہی کا شعور حاصل کر سکے، اور تعلیم کے نتیجے میں وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین پیدا ہو۔ ایسی تعلیم بیکار ہے جس سے انسان اپنے خالق و مالک سے دور ہو۔ طالب علم کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کی تمام صفات کا علم و یقین ہو۔ یعنی کہ تعلیم کے اس ایم کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا، ان کی اس طرح تعلیم و تربیت کرنا کہ وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب لے کر جانا، ان میں مشاہدے کی عادت ڈالنا تاکہ وہ خود غور و فکر کر سکے کائنات کی ہر شے پر اور وہ معرفت الہی کو پہچان سکے۔ نیکسٹ ہے اطاعت الہی۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ تعلیم یافتہ فرد اپنی عملی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو جائے، وہ اسلامی عبادات پر عمل پیرا ہو کر حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، وہ حق کی پیروی کرے اور باطل سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس طرح اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی تعلیم کے اس ایم کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس میں اطاعت الہی پیدا کرنا، اور یہ تبھی پیدا ہوگا جب اسٹوڈنٹس کی اس انداز میں تعلیم و تربیت کی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا خیرخواہ اور محبت کرنے والا مان لیں گے، اور جب ہم کسی کو اپنا خیرخواہ محبت کرنے والا مان لیتے ہیں تو اس کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت پیدا کرنا۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان کو محض خواندہ بنانا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کا مطلب یہ نہیں کہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے طالب علم میں دین اسلام کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ تعلیم کے حصول کے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر اسلامی زندگی سے بچ سکے اور اسلامی نظام زندگی کے مزاج اور روح سے آگاہ ہو، اور غور و فکر کہ ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں طالب علم یہ جان سکے کہ کون سا طرز فکر اور عمل دین اسلام کے مطابق ہے اور کون سا دین حق کے خلاف ہے۔ اسے دین کی تمام بنیادی عقائد، عبادات، تعلیمات کا علم حاصل ہو اور یقین ہو کہ اصل حقائق وہ ہیں جو دین اسلام پیش کرتا ہے۔
یعنی کہ تعلیم کے اس ایم کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر دین اسلام کا علم، فہم اور بصیرت پیدا کرنا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، تو اس حیثیت سے اسٹوڈنٹس کی اس طرح تعلیم و تربیت کی جائے کہ ان کو دین اسلام کا مکمل نالج دیا جائے، ان میں دین اسلام کے بارے میں مکمل سوجھ بوجھ پیدا کی جائے، اسے پتہ ہو کہ اسلام کے لحاظ سے زندگی کیسی ہے، دین اسلام میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، دین اسلام کے حقائق اور تعلیمات کے بارے میں وہ مکمل نالج رکھتا ہو، دین اسلام کے حقائق اور تعلیمات کیا ہیں، اسے ہر چیز کے بارے میں مکمل علم ہو۔ نیکسٹ ہے اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس۔ طالب علم اسلامی عقائد و عبادات اور فہم دین کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عملی زندگی میں ایک اسلامی ریاست کے باشعور اور باکردار مسلمان شہری کے حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو۔ وہ اپنے گفتار کردار میں اسلامی رویے کا عملاً مظاہرہ کرے۔ اس طرح اخلاقیات کو انسانی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے۔ تعلیم کا اہم مقصد ہے کہ تعلیم یافتہ انسان اچھے اخلاق کو اپنانے والا اور برے اخلاق اور ناپسندیدہ کاموں سے بچنے والا ہو۔ نفس کی پاکیزگی اور اخلاق حسنہ اعلیٰ انسانی صفات ہیں۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں ہر بچے میں ان صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ تعلیم کے اس ایم کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اخلاق حسنہ، تزکیہ نفس جیسی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کی اس طرح تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس کے بارے میں جان سکیں، وہ اس کی اہمیت کے بارے میں جان لیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تب بھی وہ معاشرے میں ایک باوقار اور بہترین زندگی بسر کر پائے گا۔ نیکسٹ ہے فکر آخرت، جو کہ اس کا لاسٹ ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ تعلیم انسان کو اپنی حقیقی یعنی آخرت کی زندگی میں کامیابی اور فلاح کے لیے تیار کرے۔ اسے ہر وقت یہ احساس ہو کہ موجودہ دنیا میں اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو کل یعنی آخرت کی زندگی میں اس کے لیے وبال اور نقصان کا باعث ہے۔ اس طرح آخرت کی فکر اور کامیابی قدم قدم پر اس کے پیش نظر رہے گی۔ یعنی تعلیم کے اس ایم کا مقصد اسٹوڈنٹس کے اندر فکر آخرت کا احساس پیدا کرنا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں نالج دینا ہے، اس کی اس طرح تعلیم و تربیت کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ میں جواب دہی کا ڈر پیدا ہو، اسے اس بات کا احساس کروانا ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی کر رہا ہے آخرت میں اس کا جواب دہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے اندر غلط اور صحیح کا شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک بہترین شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ تعلیم کے یہ جو روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، متقی اور پرہیزگار بننے میں مددگار ثابت ہونا ہے۔ اگر ان کا صحیح سے استعمال کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، ان کو ایک انسان خود اپنے آپ پر لاگو کرے تو وہ پہلے خود نیکی پر عمل کرنے والا اور پھر دوسروں تک اس نیکی کا پیغام پہنچانے والا بنے گا۔ وہ دین حق کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائے گا اور غلبہ دین کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے گا، اور ایک تعلیم یافتہ فرد اس کو اپنا نصب العین بنائے گا۔ وہ انسان صبر و استقامت کے راستے پر گامزن رہے گا اور ملک، قوم و ملت اسلامیہ کو اگر کبھی اس کی ضرورت پڑے تو وہ اپنی جان و مال قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ کے روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں، یہ آپ کا لانگ کوسچن بھی الگ سے بھی آ سکتا ہے کہ روحانی اور اخلاقی مقاصد وضاحت سے بیان کریں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے آپ کے شارٹ کوسچنز بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کا جو شارٹ کوسچن ہوتا ہے 2 نمبر کا، وہ بھی آ سکتا ہے کہ روحانی اور اخلاقی مقاصد کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں جسٹ آپ نے نیم لکھنے ہیں کہ یہ کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ جو آپ کے روحانی اور اخلاقی مقاصد ہیں یہ پراپر، ان میں سے کوئی ایک بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ فکر آخرت سے کیا مراد ہے، یا اطاعت الہی کسے کہتے ہیں، معرفت الہی کسے کہتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اچھے سے دھیان سے سنو گے تو آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ اپنی ورڈنگ میں اگر آپ اس کو رٹا نہ بھی لگاؤ نا، یہ جو بک میں لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ ہوں گی تو آپ اپنی ورڈنگ میں خود سے ایزیلی اس کو ڈیفائن کر سکو گے۔ تو یہ کوسچن جو ہے، یہ ٹاپک روحانی اور اخلاقی مقاصد، یہ آپ کے لانگ کوسچن میں بھی آ سکتا
سکتا ہے اور ان میں سے آپ کو شارٹ کوسچنس بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو MCQs بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹاپک کو اپنے دھیان سے دیکھنا ہے. اس کے جو پوائنٹس ہیں, اس کی جو سب ہیڈنگز ہیں, ان کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ذہنی اور علمی مقاصد کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جلد ہی وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گی. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر روحانی اور اخلاقی مقاصد اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نئے لیکچر نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.